السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمد صلی اللہ رسول الکریم۔ سورہ انعام کے 15 مرکزی موضوعات میں سے ہمارا دوسرا مرکزی موضوع حضور اکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اس میں کل 5 ضمنی موضوعات ہیں، جن میں سے آخری 5واں ضمنی موضوع اختیار اور علم غیب ہے۔ چونکہ یہ بڑا مسئلہ ہے جس میں اختیار اور علم غیب پہ بڑی بحثیں اور چیزیں لوگ الجھے ہوئے ہیں۔ یہ آیات ہیں، ان کو خود دیکھیے گا۔ سب سے پہلی 57 نمبر آیت میں بات آئی ہے کہ عذاب لانا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیار میں نہیں ہے۔ 57 نمبر آیت میں اللہ نے صاف بات کی ہے کہ یہ کہہ دیں کہ یہ جس کی تم جلدی کر رہے ہو یہ حکم اللہ کے سے آنا ہے۔ پھر 58 میں بات کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتا دیں اگر عذاب میرے اختیار میں ہوتا تو کب کا فیصلہ ہو چکا ہوتا، اگر میں نے لانا ہوتا تو بات ہی ختم ہو چکی تھی۔ یہ اللہ کا اختیار ہے۔ تیسرا پوائنٹ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں پر دروغہ نہیں ہے، کہ آپ سے کوئی سوال جواب نہیں ہونا۔ جیسے دروغہ ہوتا ہے جی شہر میں جرائم کیوں ہو رہے ہیں، لوگ بات سنتے کیوں نہیں ہیں، ان کو سیدھا کر دو۔ آپ کا کام بشیر و نذیر ہے کہ بات کو پہنچا دینا، ماننے والوں کو لیے کوئی خوشخبری ہے، نہیں جو مانتے ہیں ان میں جہنم سے ڈرانا ہے، اور ان کے ڈرانے کے لیے بات ہے۔ آپ کو دروغہ نہیں ہے، آپ سے پوچھا نہیں جائے گا کہ کتنے ایمان لائے، کیا انہوں نے سنا کیا نہیں سنا، یہ ان کے اعمال ہے۔ پیچھے بھی ہم ابھی دیکھا ہے کہ ہر ایک نے اپنے اعمال کا جواب دینا ہے، کسی نے کسی دوسرے کے اعمال کا جواب سرے سے دینا ہی نہیں ہے۔ تو اس لیے آپ اس میں دروغہ نہیں۔ 104 اور 107 اور 66 نمبر آیت میں اللہ نے یہ بڑا واضح کیا ہے کہ آپ کا بات صرف پیغام پہنچا دینا ہے۔ اس لیے کہے رسول جاتا ہے، رسول ہے رسل سے پہنچا دینا، ہم پارسل بھیجتے ہیں، کیا ہے بھیج دینا۔ تو یہ جو کمپنی آتی ہے کوئی لے کے آتی ہے تو پیکٹ ایز اٹ از دے دیتی ہے، اللہ کا پیغام آپ نے آگے پہنچا دیا ساتھ ساتھ۔ اب وہ پیکٹ میں سے کیا ہے کیا نہیں ہے، اگلا اس کے کیا کرتا ہے، یہ اگلے کا مسئلہ ہے۔ اس لیے بات ہے کہ آپ سے پوچھا نہیں جائے گا۔ اور پھر بڑی اہم آیت ہے، اس کو دیکھیے گا، بار بار دیکھیے گا۔ 50 نمبر آیت ہے، 50 دفعہ دیکھیے گا اس کو، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اللہ تعالیٰ کے خزانے نہیں ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم نہیں ہے، نہ فرشتہ ہونے کا کوئی دعویٰ آپ نے کبھی کیا ہے، فقط احکام الہی کی پیروی کے آپ پابند ہیں۔ یہ آپ نے اس آیت میں بڑا صاف صاف بات کی ہے۔ اس آیت کو خود دیکھیے گا، بار بار دیکھیے گا۔ قُل لَا أَقُولُ لَكُمْ عِندِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ، کہہ دیں کہ میں نہیں کہتا ہے تم میں سے کہ میرے پاس خزانے ہیں اللہ کے۔ یہ جو ہے نا دینے والے یہاں تو ہمارے بنے ہوئے ہیں کہ جی فلانا یہ خزانے دیتا ہے، فلانا یہ، تو یہ ایسی کوئی چیز نہیں ہے، کوئی کسی کو نہیں دینا۔ تو یہ ساری باتیں کیا ہیں، شباز کرے پرواز تے جانے راز دلا دے، یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے یہاں پہ چلنے والی۔ تو خزانے اللہ نے کہا نہیں ہے، اور نہ میں جانتا ہوں غیب کی بات کیا ہے، اور نہ میں کہوں کہ فرشتہ ہے۔ اللہ نے صاف آپ کی زبان سے کروایا ہے، نہ خزانے ہیں نہ غیب کا علم ہے، میں تو اسی پر چلتا ہوں جس کا مجھے یہ حکم آتا ہے۔ یہ صاف اللہ نے بات کی ہے، تو یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ اللہ نے جو حکم دیا آپ نے لوگوں تک پہنچایا ہے اور اس کے اوپر خود عمل کیا۔ ساری زندگی انسانیت کی تاریخ میں شروع سے آج تک جتنے بھی رسول آئے، نبی آئے، اس کے بعد جو بھی فلاسفر آئے، جو بھی جنہوں نے نظام دیا، معیشت کے نظام دیے، سیاست کے نظام دیے، انہوں نے زندگی میں خود عمل نہیں کیا۔ مارکس نے سوشلزم کمیونزم پہ خود کبھی عمل نہیں کیا۔ اس طرح کیپٹلزم کا، اس طرح حضرت عیسیٰ نے جو نظام دیا، جو بات کی انجیل کی، وہ خود عمل نہیں کر سکے اس کے اوپر۔ وہ 300-400 سال بعد پھر جو ہوا سو ہوا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے واحد ذات ہیں جنہوں نے جو کہا اس پر پورا عمل کیا، اس پر پورا عمل کیا۔ ایک اسٹیٹ بنائی جس میں سارا کام کیا، جو حکم دیا اس حکم پر آپ نے پورا عمل کیا۔ اس کے باوجود آپ نے کئی خزانے نہیں ہیں، یہ اللہ کے خزانے ہیں۔ آپ جنگ خندق دیکھ لیں، کھانے کو روٹی نہیں ہے، ٹھیک ہے، پیٹ پر پتھر بندے ہیں، لوگوں نے بتایا کہ ایک ہے، آپ نے بتایا میرے پاس 2 بندے ہوئے ہیں۔ خزانے کدھر تھے؟ یہ نہیں ہے۔ اور غیب کا علم نہیں ہے، اللہ جو بتا دے۔ اور اس میں یہ بھی سمجھ لیں غیب ایک ہوتا ہے خبار غیب، ایک ہوتا ہے علم غیب۔ علم غیب ہے جو اپنے سے آپ علم ہو، وہ صرف اللہ کی ذات ہے۔ اخبار غیب کیا ہے؟ غیب کی خبریں، وہ جو اللہ بتا دے، جس کو بتا دے۔ اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی جو باتیں، وہ آپ کو پتہ لگ گئی، جو نہیں بتائی سالوں سے بری پڑی ہے، نہیں پتہ لگا آپ کو۔ تو اس لیے غیب کا علم اپنے طور پہ نہیں ہے۔ یہ بڑی اہم باتیں ہیں۔ یہ 50 نمبر آیت بڑا عقیدے کے طور پہ، اور ایک سمجھ لیں ایمان اور بے ایمان کے میں کیا فرق ہوتا ہے۔ بے ایمان لوگ بھی بڑے اچھے اچھے کام کرتے ہیں، مدر ٹریسا نے بڑا کچھ کیا، گلاب دیوی نے بڑا کچھ کیا، بڑی دنیا بڑا کچھ کر، لیکن کیوں نہیں؟ ایمان نہیں ہے۔ تو ایمان کیا؟ عقائد کا نام ہے۔ عقائد خفیہ ہوتے ہیں، کیا پتہ کیا چیز ہے۔ تو اس لیے عقائد ٹھیک کریں۔ جس کا عقیدہ غلط ہے اس کے حابطۃ اعمالہ، سب ایمان بیکار جاتے ہیں۔ تو اس لیے 50 نمبر آیت جو ہے یہ ایک بڑی زبردست آیت ہے، اس کو 50 دفعہ پڑھیں، بار بار پڑھیں۔ جو تفسیر پسند ہے اس میں پڑھیں، جو ترجمہ پسند ہے اس میں پڑھیں، پوچھیں، سب سے پوچھیں۔ اور اس میں چونکے چنانچے یہ وہ لگر بگر شگر مگر کسی میں نہیں پڑھنا۔ آیت دیکھیں اور خود فیصلہ کریں، بھگتنا ہم نے ہے، خود ہے، ٹھیک ہے نا۔ جو میں بتا رہا ہوں اس نے نہیں بھگتنا، وہ اپنا بھگتے گا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام المرسلین الحمد للہ رب العالمین۔